ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ اس ویڈیو میں ہم جنس پسندی یعنی ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں اسلام کے نظریے پر گفتگو کریں گے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات میں ہم جنس تعلقات کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس عقیدے کی جڑ ایک کہانی ہے جس کا ذکر دونوں بائبل اور قرآن میں کیا گیا ہے، لوط کی کہانی۔ لوط ابراہیم کا بھتیجا تھا اور وہ بائبل اور قرآن میں نبی مانا جاتا ہے۔ اس کی کہانی سودم اور گمرہ کے جڑواں شہروں میں سیٹ کی گئی ہے جہاں بہت سارے گناہ ہوتے تھے۔ بائبل اور قرآن کے مطابق ان لوگوں کے پاس بے مثال جنسی آزادیاں یعنی سیکشول فریڈمز تھیں، اور وہ ہم جنس رشتوں کو بھی یعنی ہوموسیکشول ریلیشنز کو بھی قبول کرتے تھے۔ جب خدا نے ان لوگوں کے شیطانی طریقوں کو دیکھا تو خدا نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن خدا لوط اور اس کے خاندان کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا، تو اس نے لوط کو خبردار کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ لوگ اتنے بے شرم اور شیطانی تھے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی لوط کے گھر جاتے ہوئے چھیڑا اور ان سے بدسلوکی کی۔ قرآن کہتا ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور تو اور کئی بدماش آدمی فرشتوں کا پیچھا کرتے کرتے لوط کے گھر تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے لوط کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ لوط اپنے مہمانوں کو باہر نکالے تاکہ وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کریں یا سیکس کریں۔ لوط یہ سن کر بہت ناراض ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے مہمانوں کے بجائے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا۔ قرآن میں لکھا ہے، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، تو جانتا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کی پہلی کتاب جینیسس یا پیدائش چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، لوط نے کہا، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ میری پناہ میں آئے ہیں۔ پھر خدا نے ان گناہ گار لوگوں پر آگ اور پتھروں کی بارش کی سزا دی، اس طرح سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ تباہی اتنی مکمل تھی کہ صرف لوط اور اس کی بیٹیاں زندہ بچیں، اور لوط کی بیوی بھی پتھر میں بدل گئی۔ خدا نے ان لوگوں کو اجتماعی طور پر یعنی کولیکٹیولی پتھروں سے مار ڈالا۔ اب ہم دوبارہ اس سین پر غور کرتے ہیں جس میں لوط اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے لیے پیش کر رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپ یا زنا ہم جنس پسندی سے بہتر ہے؟ آج کل کے لوگوں کے مطابق یہ حوالہ بالکل غیر اخلاقی یا امورل سمجھا جائے گا، کیونکہ ان بیٹیوں کی خواہش اور رضامندی نہیں پوچھی گئی۔ آپ جس طرح بھی اس آیت کی ترجمانی کرنا چاہیں آپ کیجئے، مگر ایک بات واضح ہے، ہم جنس پسندی ابراہیمی خدا کے مطابق ایک گناہ اور ایک جرم ہے۔ اگرچہ آج کل کے عیسائی اور یہودی یعنی کرسچنز اینڈ جیوز ان کہانیوں کو نظر انداز یا اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کہانیوں کو ابھی بھی بہت سارے مسلمان مانتے ہیں۔ آج بھی زیادہ تر مسلم اور کچھ کرسچن ممالک ہم جنس رشتوں کو جرم سمجھتے ہیں، اور صرف 20ویں صدی میں مغربی یا ویسٹرن ممالک ہم جنس رشتوں کو قبول کرنا شروع ہوئے۔ کچھ اسلامی انتہا پسند گروپس یعنی ٹیررسٹ جیسے کہ داعش یا آئسس اس کہانی کو بہت لفظی طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ معصوم اور بے قصور ہم جنس پسند مردوں کو چھت کی چوٹی سے پھینک دیتے ہیں۔ دراصل داعش یا آئسس حدیث میں لکھے ہوئے احکامات کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں حضرت محمد کہتے ہیں، اگر آپ کسی کو لوط کے لوگوں جیسا کرتے ہوئے پائیں تو انہیں مار ڈالیں۔ یہاں حضرت محمد نے کہا ہے، لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت جیسے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کے طریقے اختیار کرتی ہیں۔ اور یہ حکم تورات یا بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی پایا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 20 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکرور کام کیا ہے،
سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ اگرچہ آج کل کے بہت سارے یہودی، عیسائی اور مسلمان اس عمل سے پرہیز کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے داعش جیسے گروپس ابراہیمی عقیدے یعنی ایبراہیمک فیتھ کو سچی طور پر قبول کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن و تورات میں لکھا ہے۔ ہم اب جان چکے ہیں کہ ہم جنس پسندی یعنی ہوموسیکشوالٹی شیطان سے متاثر ہو کر گناہ کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بلکہ جنگلی جانوروں یعنی وائلڈ لائف میں بھی قدرتی طور پر یعنی نیچرلی پایا جاتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بہت سی سائنسی سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ جنسی حرکات یعنی سیکشول ایکشن صرف بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ بہت سے سماجی جانور یعنی سوشل اینیملز جیسے کہ بندروں کی قسمیں مثلاً بونوبوز اس وقت بھی جنسی تعلقات رکھتے ہیں یعنی سیکس کرتے ہیں جب وہ اوویولیشن میں نہیں ہوتے اور بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے پورے مینسٹرل سائیکلز کے دوران ہم جنسی یا ہوموسیکشول ایکشنز کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان جانوروں میں سیکس کا استعمال لڑائیوں اور اختلافات کے حل یا صلح کے لیے، معاشرتی ہم آہنگی کے لیے اور امن پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بونوبوز کے علاوہ بہت سارے جانوروں میں ہم جنس رشتے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر باٹل نوز ڈالفنز مضبوط تعلقات اور دوستی قائم کرنے کے لیے ہم جنس عمل یا گے سیکس کرتے ہیں۔ اور تو اور ایک پرندہ لیسون البٹرس زندگی بھر ہم جنس رشتے قائم رکھتے ہیں۔ ایسا سمجھیے جیسے وہ ہم جنس شادی یا جوڑی رکھتے ہیں۔ اس کتاب اینیمل ہوموسیکشوالٹی اے بایولوجیکل پرسپیکٹو یعنی جانوروں کی ہم جنس پسندی میں وکٹوریہ یونیورسٹی آف ویلنگٹن کے پروفیسر ایلن ڈکسن کا ایک چیپٹر ہے جس میں وہ جنگلی جانوروں میں پائے گئے مختلف قسم کے ہم جنس اعمال یعنی ہوموسیکشول ایکشنز کا ایک وسیع تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کے اختتام میں یہ ہے، ہم جنس پسندی ان جانوروں میں بہت سے سماجی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لڑائی اور اختلافات کے حل یا صلح کے لیے، احسان کرنے کے لیے، دوستی بڑھانے کے لیے یا رشتہ بڑھانے کے لیے، اور تو اور خوشی کی طلب یا مزہ لینے کے لیے یا پیار کے لیے ہم جنس رشتے بہت اہم ہیں، اور یہ چیز آج کے کچھ انسانوں میں بھی برقرار ہے۔ مزید سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچے ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں اس دوران ان کی نشوونما یعنی نرشمنٹ جیسے کہ اینڈوکرین اور ہارمونل ایفیکٹس جنسی رجحان اور جنسی پسند کو تبدیل اور متاثر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیل جیسے مشہور سائنسی جرنل کے اس پیپر میں لکھا ہے کہ بچوں کی نشوونما یعنی نرشمنٹ کے دوران ٹیسٹوسٹیرون اور ہارمون کی تبدیلیوں کی وجہ سے جنسی رجحان اور صنفی شناخت یعنی جینڈر آئیڈینٹی متاثر ہو سکتی ہے، اور یہ جنسی چاہتوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ یہ خیال ایک بار پھر فرنٹیئرز آف نیورو اینڈوکرینالوجی کے جرنل میں بھی پیش ہوا ہے۔ جیک بالتزرٹ نے اس پیپر میں اس موضوع کے بارے میں بہت ساری تحقیقات کا خلاصہ کیا ہے، اور اس نے یہ نتیجہ پیش کیا ہے، بہت ساری تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے نشوونما میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انسانی جنسی شناخت پر ایک اہم اثر ڈالتا ہے۔ اور اس پیپر میں ایک انتہائی دلچسپ بات کا ذکر ہے کہ جب مؤنث یعنی فیمیل جانوروں کی ابتدائی زندگی میں ٹیسٹوسٹیرون یعنی مرد ہارمون شامل کیا جاتا ہے تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ مردوں کی طرح جنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے جانور پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر مرد جانور یعنی میل جانوروں کی پیدائش سے پہلے ان کی نیچرل ٹیسٹوسٹیرون یا مرد ہارمون کو ختم کیا جاتا ہے تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ لڑکیوں کی طرح جنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے مردوں کو اپنے اندر قبول کرنے کی حالت یا پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان سائنسی تحقیقات اور ثبوت پر غور کریں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جنسی جذبات اور اعمال صرف گے لوگوں کی فطرت یا نیچر ہے، اور یہ ان کی ذاتی زندگی اور پسند ہے۔ کسی کے بیڈ روم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ ابراہیمی کہانیاں اور سوچ 21ویں صدی کے اخلاقیات یا موریلٹی سے نہیں ملتی۔ 21ویں صدی کے اخلاق ہمیں لوگوں کی پسند اور ان کی آزادی کا احترام کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ہم جنس پسندی اور عمل محبت کی ایک شکل ہے، اور محبت کو محدود کرنا اور اس کو جرم بنانا صرف نفرت پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی ان روایات کی فرق ترجمانی کر سکتا ہے یا ان حوالوں کو پوری طور پر نظر انداز یا اگنور کر سکتا ہے، جیسے کہ آج کے بہت سے عیسائی اور یہودی کرتے ہیں، یا لوگ ان ابراہیمی مذاہب کو مکمل طور پر چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ایماندارانہ ہو اور ذہنی سالمیت یعنی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کو محفوظ رکھے۔ بہرحال لیسن البٹرس کو تو ابھی تک اللہ کا عذاب نہیں ملا، تو آپ کو بھی کیوں ملے؟ اپنی پسند اور چاہت کی وجہ سے۔